السلام علیکم۔ المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں آپ کی بہن اندلیب زارا مرزا حاضر خدمت ہے اور تحفہ علی مدد پیش کرتی ہے۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بھائیوں، پیام زینب کی نئی شمع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور شروع کرتی ہوں اس پروردگار کے نام سے جو مضطرب دلوں کے اضطراب کو دور کرنے والا ہے، جو پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والا ہے، جو فریادیوں کی فریاد کو پورا کرنے والا ہے، فریاد کو سننے والا ہے۔ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ پروردگار جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو دلوں کے اضطراب جانتا ہے، جو دلوں کی پریشانیاں جانتا ہے، جو ہر حال سے واقف ہے، وہی پروردگار جس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے زمینوں اور آسمانوں کو، اور کس کی مجال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے زمینوں اور آسمانوں سے نکل کر بھاگ سکے اور ہرگز نہ بھاگ سکے گا۔ اور میرا درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ معزز ناظرین و ناظرات، سفر کا مہینہ آ چکا ہے۔ کربلا والوں کا سفر اب زندان شام میں پہنچ چکا ہے۔ اسیران کربلا کی سختیاں، تکلیفیں، مصائب، وہ اذیت، اس کا بیان کیا کیا جائے۔ بہرحال آج کے پروگرام کا جو فارمیٹ بنایا، اس پروگرام کا آغاز میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبے سے کرنا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ اس کے بعد آگے چل کے اسیران کربلا کا ذکر کیا جائے۔ 13 سفر آنے والی ہے، جناب سکینہ کا ذکر کیا جائے گا، اس معصوم، اس مظلوم شہادت کا ذکر کیا جائے گا۔ کائنات، پوری کائنات کی تاریخ جس پر شرمندہ ہے، آنسو بہاتی ہے۔ بہرحال امام علی مقام کا خطبہ جو انہوں نے تنہا رہ جانے کے بعد یزیدی فوج کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں: اے ظالموں، میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو۔ تم جانتے ہو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے بابا علی سابق الاسلام ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا تمہارے نبی کی بیٹی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ میرے نانا نے مجھے اور میرے بھائی حسن علیہ السلام کو سردار جوانان بہشت فرمایا ہے۔ افسوس، تم کیسی بری قوم اور کیسی بری امت ہو کہ تم کو نہ تو خدا کا خوف ہے، نہ رسول کی شرم ہے۔ تم اپنے نبی کی ذریت اور اپنے رسول کی آل کا خون بہاتے ہو، اور میرے خون ناحق پر آمادہ ہو، حالانکہ نہ میں نے کسی کا قتل کیا ہے، نہ کسی کا مال چھینا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرتے ہو۔ میں تو دنیا سے بے تعلق اپنے نانا رسول کی قبر پر مجاور بنا ہوا بیٹھا تھا۔ تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا، اور نہ نانا کی قبر پر بیٹھنے دیا اور نہ خدا کے گھر میں رہنے دیا۔ سنو، اب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع دے دو کہ میں نانا کی قبر پر جا کر بیٹھوں یا خانہ خدا میں پناہ لے لوں۔ اس کے بعد آپ نے اتمام حجت کے لیے فرمایا، عمر سعد کو بلا کر فرمایا کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ، مجھے پانی دے دو، یا میرے مقابلے کے لیے ایک شخص کو بھیجو۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، اس خطبہ پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، جو سب سے اہم بات اس خطبہ کے ذریعے پتہ چلتی ہے، آپ دیکھیں مختصر ترین الفاظ میں یہ بات ہے، لیکن وہ لوگ جو کربلا کی تاریخ کو جھٹلانے والے ہیں، کربلا کی تاریخ کو من گھڑت کہنے والے ہیں، یا یہ سوچنے والے ہیں کہ اس میں اضافی باتیں شامل کر دی گئی ہیں،
میں کہتی ہوں کہ امام علی مقام کے یہ چند الفاظ ہی اگر وہ غور سے پڑھ لیں یا سن لیں، اپنی بصیرت کو اگر وہ بیدار کر لیں، دل کی آنکھیں بیدار کر لیں، اپنے ذہن کو روشن کر کے امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں، ان کے الفاظ کے بارے میں اگر غور کریں، تو آپ کا کربلا میں آنا، کربلا میں یہ تمام واقعہ رونما ہونا، اس میں آپ کی ناپسندیدگی کا ہونا، سب شامل ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ عمر سعد کو آخری وقت تک امام علی مقام اتمام حجت کرتے ہوئے اپنے خون ناحق سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا یہ خاص طریقہ ہے کہ آپ دشمنان اسلام کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ تم جو کرنے جا رہے ہو یہ دین کے خلاف ہے، یہ خدا کے خلاف ہے، اور جو کام خدا کے خلاف ہوتا ہے، خدا کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، وہ خدا کے ساتھ کھلی دشمنی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے اس امت کا جسے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام جیسے لجپال انسان، جو اس وقت اللہ کی دلیل ہے، زمین پر اللہ کی حجت ہے، جو وقت کے امام ہیں، اور اتنا لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا، انہی لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں انہی حسین کو ہنستے مسکراتے دیکھا۔ مگر افسوس کہ ان کے دل اس قدر سخت ہے۔ میں کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر امریت صاحبہ، میں عطیہ زیدی بات کر رہی ہوں۔ جی کیسی ہیں آپ عطیہ صاحبہ؟ ٹھیک ہے، بہت دنوں میں آپ کے پروگرام سے ملنے آ رہا ہے، ہم لوگ آپ کو بہت مس کر رہے تھے، اور آپ کی جو آپ ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں آپ سے۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ جو آپ مجالس پڑھتی ہیں وہ تو ماشاء اللہ بہت ہی خوب پڑھتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، اللہ آپ کو اس سے زیادہ علم دے۔ اور جو کہ قرآن سینٹر میں جو آپ جو ماشاء اللہ سے کام انجام دے رہی ہیں، ماشاء اللہ وہ بھی بہت خوب ہے، بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ ہم سب کی بہت بہت دعائیں ہیں کہ آپ کو اچھے سے اس کا اجر ملے، والا ہم سب کو ہماری شکتی آپ سے یہ پائیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے مسز عطیہ زیدی، آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی اور مجھے اتنا اپریشیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ شکریہ آپ کا ہے کہ آپ ہمیں اپنا ٹائم دے کے ہم سب کو اتنا کچھ اچھا باتیں بتا رہی ہیں، اور بچوں کو بھی آپ کو ماشاء اللہ سے تو بہت شکریہ، اور آپ کی بہت تعاون ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ ماشاء اللہ سے بہت 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 سلام، خدا حافظ، بہت شکریہ۔ یہ خدا حافظ، یہ عطیہ زیدی صاحبہ تھیں اور انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے۔ ہمیشہ سے سرپرستی کرتی ہیں اور بہت تعاون کرتی ہیں اور بہت خیال کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات ہیں دین کے لیے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے، اور انہیں اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اس کا اجر دے۔ خوش رہیں۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ جو پروگرام ابھی مسز زیدی کے بات کے حوالے سے میں تھوڑا سا بات کا رخ موڑوں گی اور پھر اسی واپس خطبے پہ آؤں گی۔ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے کردار کو انسانیت کے نصاب میں شامل کر کے اس کی عملی شکل دی جائے، اور انسانیت کے نصاب میں اگر کسی خاتون کا کردار جیتا جاگتا، زندہ، جاوید، خوبصورت، دلکش اور زندگی کے ہر رنگ سے بھرا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی پرورش کی، ہر لمحے انہیں دیکھا کرتی تھی، اس لیے کہ رسول خدا کے لاب دہن سے پرورش پانے والے یہ امام علی مقام تھے، جن کے کان میں اذان انہوں نے خود دی، جن کے کان میں اقامت انہوں نے خود کہی،
اور جنہیں دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے رسول خدا. تو اب میں اس خطبے پہ واپس آؤں گی کہ دیکھیے کہ ایسی ماؤں کے پروردہ یہ شہزادے بچے جنہوں نے خاص طور پر اس وقت یاد دلایا کہ دیکھو میں وہ ہوں اور میرا بھائی حسن وہ تھے جنہیں اللہ کے رسول نے سردار جوانان بہشت فرمایا تھا. یعنی اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، ہر دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ہر کوئی جنت کی خواہش رکھتا ہے، جتنے عقیدے ہیں اس لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے. تو امام علی مقام نے بات بالکل واضح کر دی کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانے کے شوقین ہو، تو کس منہ سے جنت میں جاؤ گے؟ کیا تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ نہیں تے ماری جائیں گی کہ ہم تو جوانان جنت کے سردار ہیں اور تم سردار کا قتل کرنے جا رہے ہو، سردار کا خون کرنے جا رہے ہو، جن کے بارے میں رسول خدا نے بار بار یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جن کی ماں کے بارے میں خدا کے رسول نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. اور دیکھیے رسول خدا کو دکھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے جنگ، اللہ سے عداوت، اللہ سے بغاوت. ایک اللہ کے مقرر فرشتے نے اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا تو اللہ نے تا قیامت اسے مردود و ملعون قرار دے کے جنت سے نکال دیا. خیر اور شر کی جنگ اسی دن سے جاری ہو گئی. تو جس نے اللہ کی اتنی آیتوں کا انکار کیا، جس نے اللہ کی اتنی خوبصورت کلیوں کو اس طرح سے تہ کیا، کیا وہ بخشے جائیں گے؟ کیا تاریخ عالم میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہونا ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ ہماری طرف اگر کوئی ایک غصے کی نگاہ سے دیکھے تو ہم تڑپ اٹھے. اہل بیت اطہار کے لیے کوئی اتنے ظلم کرے، اتنی اذیت دے، اتنی تکلیف دے تو رسول خدا کے غم و غصے کا کیا عالم ہوگا؟ اور جس پر اللہ کا رسول غصہ کرے خدا کے غصے کا کیا عالم ہوگا؟ بہرحال اب دیکھیے اسی خطبے میں جو آگے ارشاد فرماتے ہیں، افسوس تم کیسی بری قوم اور کیسی بری امت ہو کہ نہ تم کو خدا کا خوف ہے نہ رسول سے شرم ہے. جناب زینب عالیہ نے بھی جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا اس میں بھی انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ کیسی بدبخت اور کیسی بری قوم ہے. کیا تم نے واپس اللہ کے رسول کو ملنا نہیں ہے؟ کیا تم نے ان کے سامنے نہیں جانا؟ جب تم ان کے سامنے جاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں پر ان کی ذریت کا خون ہوگا. تو یہ باتیں دیکھیے ان مختصر ترین، خوبصورت ترین، سادہ ترین جملوں میں امام علی مقام نے اپنا مقام بھی بتا دیا، ان کی حیثیت بھی انہیں بتا دی اور کہا کہ اللہ اور رسول سے شرم کرو، ان سے ڈرو. پھر فرماتے ہیں کہ کیوں میرے خون ناحق پر آمادہ ہوتے ہو؟ خاص طور پر امام علی مقام نے جو اپنی زندگی کا نقشہ بتا دیا کہ میں تو اپنے نانا کی قبر پر مجاور بنا بیٹھا تھا. کیا خوبصورت جملہ ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی کربلا کی تاریخ کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اقتدار کے لیے جنگ تھی، تو جو اقتدار کے لیے جنگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ سپاہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ سپاہانہ تمام حرب رکھتے ہیں، تمام آلات رکھتے ہیں، تمام اوزار رکھتے ہیں. بغیر ہتھیاروں کے تو اگر کہیں بیٹھا جاتا ہے تو قبر پر بیٹھا جاتا ہے.
امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے نانا کی قبر پر مجاور بنا بیٹھا تھا. کتنا خوبصورت جملہ ہے. اس پر بھی اگر کسی کا دل نہ پگھلے تو اسے اپنے گناہوں پر استغفار کرنی چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا. بلا کے کیا کیا؟ بے وفائی کی. اور نہ مجھے نانا کی قبر پر بیٹھنے دیا، نہ خدا کے گھر میں رہنے دیا. اب یہ تمام اعتراضات جو اتنی بڑی تقاریر لوگ کرتے ہیں، اتنی بڑی باتیں بناتے ہیں، اور میں کچھ تقاریر میں سن رہی تھی اور اس میں انہوں نے بہت عجیب انداز میں امام کے کربلا میں ورود کا ذکر کیا. میں کہتی ہوں کہ شاید ان کی نگاہ سے امام علی مقام کے یہ جملے نہیں گزرے، ورنہ ان کے دلوں میں اتنی سختی نہ ہوتی کہ امام کی بات کا انکار کر سکتے. پھر فرماتے ہیں کہ سنو، اب بھی ہو سکتا ہے. یہ امام علی مقام کا مرتبہ ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ان کے بیٹے قتل ہو چکے، بھائی قتل ہو چکے، دوست احباب سب قتل ہو چکے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں، پھر بھی اب اللہ کی حجت کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اب بھی ہو سکتا ہے مجھے اس کا موقع دو کہ میں نانا کی قبر پر جا کر بیٹھوں یا خانہ خدا میں پناہ لے لوں. اب دیکھیے یہاں تک بات آ کہ میں نے کوئی جنگ نہیں کرنی، میں نے تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، میرا کام دین کو آگے بڑھانا ہے، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو. اس کے بعد عمر سعد کو مخاطب کر کے اسے بلا کے آپ نے فرمایا دیکھیے حجت تمام کی کہ آنے والے وقت میں کوئی تاریخ دان یہ نہ کہہ سکے یا کوئی یزید کا حامی یہ نہ کہہ سکے کہ امام تو نواسے رسول تھے، امام تھے، وقت کے امام تھے. اگر اتمام حجت کے لیے کہہ دیتے تو کیا بڑی بات تھی. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ، نہیں باز آتے تو مجھے پانی دے دو. پانی دیکھیے انسان کی فطرت ہے، اس کی بنیادی ضرورت ہے. کسی کا پانی بند کر دینا سب سے بڑا ظلم ہے. اور امام نے کیا امام نے پانی پینا تھا؟ کیا وہ اپنے بچے علی اصغر جیسے پھول کو شہید کرا کے بھی پانی مانگ رہے تھے ان سے؟ نہیں. کیا وہ ان کے پانی کے محتاج تھے؟ پانی تو ان کی ایک ٹھوکر سے سامنے آ جاتا. امام کے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ امام علی مقام پر، ان کے گھرانے پر، ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور امام علی مقام 3 دن کے پیاسے تھے. یہ ہسٹری کو بتانا چاہتے ہیں، یہ یزیدی فوج کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے جب آپ امام علی مقام کوفہ کی جانب بڑھ رہے تھے تو مدینہ کے ایک شخص نے کہا کہ یا مولا آپ جا رہے ہیں ان کے کہنے پر، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے تو علی مرتضیٰ جیسے شیر خدا کے ساتھ بھی بددیانتی کی تھی اور انہیں بھی دھوکہ دیا. تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ دیکھو تم اس ساری بات کو جانتے ہو، تم عام ذہن رکھتے ہو، تمہیں اگر یہ بات معلوم ہے تو کیا مجھے معلوم نہ ہوگی؟ میرے بابا کو انہوں نے قتل کیا، کیا میں نہیں جانتا کہ کوفیوں سے بڑا بے وفا کوئی نہیں، لیکن میں انہیں بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شمع بات کر رہی ہوں برٹش کیلیفورنیا سے. جی شمع بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت دنوں کے بعد آپ کا پروگرام جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ کو اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر. تو خاص سے سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم آپ سے جو ہے وہ یہ گزارش ضرور کریں گے کہ آپ سب بہنوں کو بتائیے کہ جو ہے وہ سفر کے مہینے میں، جو کہ یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے مہینہ بیماری کا اور ذرا تھوڑا
بالکل بہت اچھی بات کی اور بہت اچھی طرح میں چونکہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے کی اس رو میں بہت جذباتی ہو کے بہ رہی تھی تو انشاءاللہ ابھی اس پہ بات کرتی ہوں. بہت اچھی طرف آپ نے نشاندہی کی, شکریہ. جی اور آج چونکہ اب آج کل مجالس وغیرہ بھی بہت ہو رہی ہیں اور سب بہنیں جو ہے وہ کھانے وغیرہ بھی بہت پکا رہی ہیں, تو آج ایک بڑی سستی آسان اور اچھی ریسیپی جو ہے وہ مجھے میری نظر سے گزری, بلکہ میں نے بنائی بھی تھی. تو یہ بہت جلدی بن جانے والی بہت آسان سی ریسیپی ہے اور بہت سادہ ہے. تو اور یہ کہ بیف اسٹیو جو ہے یہ چونکہ بیف جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتا, اور یہ کہ اگر آپ اس کے بون لیس چنکس جو ہے وہ مجھے سے کہہ کے کروا لیں تو آپ جو ہے اس میں تھوڑے سے تیل میں کچھ بیف کے ٹکڑے ہیں وہ ان کو ذرا سا فرائی کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں لہسن ادرک ڈال کے اور تھوڑا سا پیاز ڈال کے اور نمک مرچ ڈال کے, نمک اور کالی مرچ ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھون لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اس میں وہ بیف کا جو بیف کی یخنی جو ہوتی ہے اس کو یخنی میں پکایا جائے تو زیادہ مزیدار بنتا ہے. اس کی یخنی میں اس کو پریشر کوکر میں ڈال کے پکائیں تو یہ بہت جلدی بن جائے گا. 15-20 منٹ جتنے پریشر کوکر آپ کا لیتا ہے بیف پکانے کے لیے اس میں ڈال کے تو ذرا اس کو گلا لیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی سبزی جو ہے اس میں زیادہ تر سبزی جو ہوتی ہے وہ گاجریں ہوتی ہیں, سیلری ہوتی ہے اور آلو ہوتے ہیں, اور اگر چاہیں تو آپ مٹر بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری سبزی ڈال کے تھوڑا سا آپ جب آپ پریشر کوکر کھولیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ ساری سبزی ڈال دینی ہے, اور سبزی کے بعد پھر آپ نے اس کو دیکھنے کی جب آلو اور گاجر گل جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ مسالہ ڈالیے. مسالہ کون سا ہوگا, وہ تھائم جو ہے وہ ایک اس کا ایک اسپیسیفک مسالہ ہے. میں تو ہر پسند اتنا نہیں کرتی, مجھے تو اس کی اسمیل ذرا تھوڑی عجیب سی لگتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کی اصل اوریجنل ریسیپی جو ہے اس میں تھائم جو ہے وہ ڈلتا ہے. تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ تھائم بھی شامل کر لیجیے. کیا یہ کون سے ملک کا مسالہ؟ آپ دیکھیں کہ جب سبزی گل گئی ہے اور پانی ذرا شوربہ سا لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی کارن اسٹارچ کی پیسٹ بنا کے ذرا سی اس میں شامل کر لیں تاکہ شوربہ ذرا وہ جو یخنی تھی بیف کی وہ ذرا تھوڑی سی گاڑھی سی ہو جائے, اور بس آپ کا کام ختم ہو گیا. تھوڑا سا اس کو کارن اسٹارچ کو ذرا سا اس میں مکس کر کے تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے ذرا دم پہ دے دیں, آپ کا بیف اسٹیو جو ہے وہ بالکل تیار ہے. بہت اچھا. یہ تھائم جو ہے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا پاکستانی یا کس ملک کا ہوگا؟ یہ یہیں پر آپ کو جہاں پر آپ کو دوسرے مسالے بیسل ڈرائڈ بیسل ملتے ہیں, جہاں پر آپ کو اوریگنو ملتا ہے وہیں پر ہی آپ کو اسی آئل میں ہی آپ کو پڑا ہوا مل جائے گا. آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ ڈرائی بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک, آپ کو انہیں چیزوں کے ساتھ جیسے وہ اوریگنو اور بیسل اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی آپ کو پڑا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی نظر بھی دلائی جا سکتی ہے, اور چونکہ خواتین کو نیاز بنانی ہوتی ہے تو یہ اچھی بہت اچھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بنا لیں, یہ اسٹو بنا لیں. اور آپ اس کو ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بہت آسانی سے کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بڑی اچھی, بلکہ آپ نے بہت ہی اچھی ریسیپی بتائی آج بھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ تو ریسیپی کے لیے مشہور ہے اور خواتین اب آپ کو جو ہے وہ اسی نام سے یاد کرتی ہیں. تو ان کی بڑی محبت ہے, آپ کی بہت محبت ہے. آپ کو ہم نے دوبارہ اتنے عرصے بعد دیکھا ہے اور آپ کی اتنی اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں تو جو ہے وہ ہمیں بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے. بہرحال یہ موقع ایسا ہے کہ جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ غم حسین جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت سب کو, لیکن یہ ہے کہ ہم سب مل کر جب بات کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کا دکھ جو ہے وہ بانٹتے بھی ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے شمع, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اور خوش رہیں, شاد آباد رہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اور اسی طرح اپنی تعاون سے ہمیں نوازتی رہیں کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. ہم آپ کی محبتیں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دل میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آپ کی محبتیں تو خیر ہمارے پروگرام کو بھی 4 چاند لگا دیتی ہیں. تو خوش رہیں. جزاک اللہ.
اللہ حافظ. تو یہ شمع بہن ماشاءاللہ سے آج بھی انہوں نے دو بہت خوبصورت کیا کہتے ہیں اشارات کی جانب متوجہ کیا، اور انشاءاللہ میں اپنے نگرشات اس بارے میں بھی پیش کرتی ہوں. ابھی میں امام کے خطبے کو یہی بات ختم کرنے لگی ہوں کہ آخری جو ہے امام نے جو آپشن دیا عمر سعد کو کہ یا پھر ایک ایک شخص کر کے بھیجو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے. اب دیکھیے کہ وہ جو کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی بھالے مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے اور مقابلہ، لیکن امام، اب دیکھیے یہاں جو امام کی بات ہے، پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس امام کی، نبی زادے کی، تم اس طریقے سے بے حرمتی مت کرو، قتل مت کرو اور بے گناہ قتل مت کرو. امام اتمام حجت کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے اب امام مقابلے کے لیے تیار ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے میں نہتا ہوں، میں اکیلا ہوں، ایک ایک کر کے میرے سامنے آؤ اور آ کے مقابلہ کرو، جس سے یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے. یہ امام کے یہاں کوفہ میں آنے کا مقصد ہے کہ ایک لکیر کھینچ گئی اس کے بعد یزیدیت اور حسینیت کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان. وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن جو اللہ کے ایک حکم کا انکار کرے وہ تو مردود اور ملعون قرار پائے، اور جس نے اللہ کے اتنے احکامات کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبی کے فرمان کا انکار کیا، تو وہ کہاں مسلمان رہ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی جزائے خیر دے ان سب کو جو پروگرام میں ساتھ دیتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں فون کال لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام آپ کا اس ٹی وی پہ تو آ ہی نہیں رہا. احسان بھائی پروگرام ابھی پروگرام جاری ہے اور آپ اپنا کلام اس میں پیش کریں. ہم آپ کے کلام کے بہت متمنی ہیں اور بہت اسکرین پہ نہیں ہے جی، آلمدی ٹی وی پہ نہیں آ رہا اس وقت. اچھا اس وقت نہیں آ رہا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تو بعد میں انشاءاللہ آ جائے گا. آپ جو ہے تو آپ اس میں شامل ہیں پروگرام میں اس وقت، اور بہت دن ہو گئے آپ کا کوئی بھی کلام سنے، کوئی سلام سنے. اچھا انشاءاللہ. بہرحال میں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں پروگرام آ کیوں نہ رہا ادھر، تو فی الحال اس پہ تو نظر نہیں آتا. لیکن چلیں، آپ نے کہا تھا 7 بجے سے 8 بجے، لیکن وہ نہیں ہے اس میں. ابھی تو 8:30 ہو گئے ہیں. جی پروگرام کچھ ٹیکنیکل پرابلمس تھی جس کی وجہ سے پروگرام لیٹ شروع ہوا تھا. بہرحال اسکرین پہ نہیں ہے. میں سلام کے اشعار ہیں کچھ. ہیلو جی جی میں سن رہی ہوں، بسم اللہ. سلام کے اشعار ہیں جی. جی جی بسم اللہ. دونوں امور انتہا اور دونوں مثال بے مثال. دونوں امور انتہا، دونوں مثال بے مثال. دونوں امور انتہا، دونوں مثال بے مثال. شمرو یزید تیرگی اور مولا حسین مہتاب. بہت اچھے، پھر ارشاد فرمائیے. یزید تیرگی، مولا حسین مہتاب، اور نصف النہار پہ حسین. نصف النہار پہ حسین، ماشاء اللہ. نصف النہار پہ حسین، مثل و مثال آفتاب. بہت اچھے ماشاء اللہ. نصف النہار پہ حسین، مثل و مثال آفتاب، اور جور و جفا ہے نامراد، صبر و وفا ہے کامیاب. بہت اچھے. جور و جفا ہے نامراد، صبر و وفا ہے کامیاب. بہت اچھے. اور
جیسے کہ خود دلیل ہے، دلیل ہے. آمد دلیل آفتاب. بہت اچھا، بہت اچھا. جیسے کہ خود دلیل ہے، آمد دلیل آفتاب. بہت اچھا، ماشاء اللہ. ایسی تیری دلیل حق، ایسی تیری خود ہے دلیل ہے. جواب لاجواب. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ایسی تیری دلیل حق، خود ہے جواب لاجواب. ماشاء اللہ. اور آمد کربلا تیری، آمد کربلا تیری، آمد کربلا تیری صبر و رضا کا انتخاب. بہت اچھے. آمد کربلا تیری صبر و رضا کا انتخاب. اور کرتا ہے ظلم بے نقاب، تیرا حسین وہ خطاب. بہت اچھے. ہے آمد کربلا تیری صبر و رضا کا انتخاب، اور کرتا ہے ظلم بے نقاب، تیرا حسین وہ خطاب. بہت اچھے، ماشاء اللہ. اور کیسی تیری فضیلتیں، کیسی تیری فضیلتیں، کیسی تیری فضیلتیں، جن کی ہے حد نہ ہے حساب. جن کی ہے نہ حد نہ ہے. کیسی تیری فضیلتیں، جن کی ہے حد نہ نہ حساب. ہے حساب. ارے راکب دوش بھی ہے اجر، ماشاء اللہ، لو کے ثنا کا بھی ثواب. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیسی تیری فضیلتیں، جن کا نہیں کوئی حساب. اور راکب دوش بھی ہے اجر، راکب لو کے ثنا کا بھی ثواب. ماشاء اللہ. اور ذکر شبیر و شبر ہے. ذکر شبیر و شبر ہے. ہاں، ذکر شبیر و شبر ہے، جیسے کمال لازوال. بہت اچھے. شبیر و شبر، جی جی. ذکر شبیر و شبر ہے، جیسے کمال لازوال. اور جس کو نہ ذوق چھو سکے، جنت کا ہے یہ وہ شباب. بہت اچھے، ماشاء اللہ. ارے ذکر شبیر و شبر ہے، جیسے کمال لازوال. اور جس کو نہ ذوق چھو سکے، جنت کا ہے یہ وہ شباب. بہت اچھے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور عشق ہے بحر اضطراب. عشق ہے بحر اضطراب. یہ اس میں کچھ دو اشعار اس سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا. عشق ہے بحر اضطراب، ہم. فکر و نظر کا انقلاب. فکر و نظر کا انقلاب. عشق ہے بحر اضطراب، اور فکر و نظر کا انقلاب. بہت اچھے. اس کے بنا ہے بحر بھی، جیسے خراب جوئے آب. بہت اچھے، ہے بہت اچھے، عشق ہے بحر اضطراب، بہت اور اچھے. فکر و نظر کا انقلاب. ماشاء اور اللہ. اس کے بنا ہے بحر بھی، جیسے خراب چوبے آب. جیسے خراب چوبے آب. چوبے آب. بہت اچھے. اور جس میں نہ مشک ہو کوئی، جس میں نہ مشک ہو کوئی، کیسے کہیں اسے گلاب. کیسے کہیں اسے گلاب. اور جس میں نہ مشک ہو کوئی، کیسے کہیں اسے گلاب. اور جس میں خمار ہی نہ ہو، کیوں کر کہیں اسے شراب. جس میں خمار ہی نہ ہو، کیوں کر کہیں اسے شراب. اور روح ہے جوہر زندگی. جو ہاں جی، ہاں جی، میں سن رہی ہوں. ماشاء اللہ. روح ہے جوہر زندگی، یہ جو گئی تو بند باب. بہت اچھے،
بہت اچھے ماشاء اللہ. روح ہے جوہر زندگی، ارے یہ جو گئی تو بند باب، بہت جس اچھے. میں لکھا ہی کچھ نہ ہو. ایسی ہے کیا کوئی کتاب اور جس میں لکھا ہی کچھ نہ ہو، ایسی ہے کوئی ایسی ہے کیا کوئی کتاب. کوئی کتاب. اور حاصل بیت شعر دیے، اور ایسی بڑی رسول کی تجھ پہ نگاہ انتخاب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسی بڑی رسول کی تجھ پر نگاہ تجھ پہ انتخاب. نگاہ انتخاب. دیکھا خلیل نے تھا جو پورا کیا وہ تو نے خواب. بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. ایسی بڑی رسول کی تجھ پہ نگاہ بہت اچھے ماشاء اللہ. انتخاب. اور دیکھا خلیل نے تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے لکھے. جی بالکل. دیکھا خلیل نے تھا جو پورا کیا وہ تو نے خواب. وہ جیسے اقبال نے نہیں کہا کہ مانیے اللہ اللہ بائے بسم اللہ بذر، مانیے ذکر عظیم آمد بشر. تو یہ ایک اسی طرح کا شعر ہے یہ بھی، ہاں جی. کہ دیکھا خلیل نے تھا جو پورا کیا تو نے خواب. وہ تو نے خواب. بہت اچھے. اور مقطع جی اس نظم کا سلام کا مقطع ہے، اخکر کے ذکر و فکر کا. اخکر کے ذکر و فکر کا. اخکر کے ذکر و فکر کا. مولا حسین ہے امام. مولا حسین ہے امام. ماشاء اللہ کتنے نصیب والے آپ. ارے اخکر کے ذکر و فکر کا مولا حسین ہے امام. ماشاء اللہ. اور جس کے امام آ جناب ہے، بالکل جس کے بہت امام آ اچھے جناب اس بہت کے اچھے. شبیر و تو تراب. بہت اچھے بہت اچھے. اخکر کے ذکر و فکر و نظر کا ذکر حسین ہے امام. ایک اس طرح بھی لکھ رہا ہے. ہاں اخکر کے فکر و نظر کا ذکر حسین ہے امام. اور جس کے امام آ جناب اس کے شبیر و تو تراب. بہت اچھے بہت اچھے. ایک پتا ہے جی، ہے نام اس کے اور بھی، ہے نام اس کے اور بھی، ہے نام اس کے اور بھی، سب کو ہے جو پتا. سب ہے کو نام اس کے اور بھی، سب کو ہے جو پتا. بستی وہ اہل درد کی بس. کہلائے نینوا. بہت اچھے بہت اچھے. ہے نام اس کے اور بھی، سب کو ہے جو پتا. اور بستی وہ اہل درد کی کہلائے نینوا. بہت اچھے. اور مخفی ہے جس میں کرب تو درپیش ہے بلا. بہت اچھے. مخفی ہے اس میں کرب تو درپیش ہے بلا. اور مولا کو جو پسند ہے نام کربلا. بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. اوکے جی انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ویسے آپ کا پروگرام اسکرین پہ آنا چاہیے بھائی، آن ایئر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ اسکرین پہ نہیں نظر آ رہا. میں اس میں انشاءاللہ دعا کروں گی اللہ پروردگار اس مسئلے کو. اب دیکھیں ٹی وی پہ چینل ہے، اگر وہ تو نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کوئی نہیں ہے وہ. آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ نظر آ جائے گا. اوکے اوکے بھائی اللہ حافظ. بہت شکریہ جزاک اللہ. احسان بھائی آپ کا بہت شکریہ. اتنی خوبصورت شاعری آپ نے سنائی. اور جہاں تک اسکرین پہ دکھائی نہ دینے کی بات ہے تو ٹیکنیکلٹیز مجھے نہیں پتا.
اور بہرحال انشاءاللہ جب ریپیٹ ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. چونکہ آپ کینیڈا میں ہیں، یہاں کا مجھے کچھ اور پروگرام نیو یارک سے جاتا ہے، یہاں سے براڈ کاسٹ ہو کے، تو مجھے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہو سکتا. بہرحال انشاءاللہ بعد میں تو پروگرام آپ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیں گے. اور یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے، آپ کی بہت بڑائی ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پروگرام اتنے بجے آنا ہے تو آپ پروگرام کا انتظار کرتے ہیں اور پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لفظوں کو اور زیادہ خوبصورت کرے. آپ کی اتنی خوبصورت شاعری، اتنا اچھا آپ کا کلام، آپ کی تراکیب جو آپ استعمال کرتے ہیں شاعری میں، وہ اس قدر دلکش ہیں، اتنی بے ساختہ ہیں اور اتنی خوبصورت ہے. اور امام علی مقام پہ سلام پیش کرتے ہیں اور رسول خدا پہ سلام پیش کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کے آپ شاعر ہیں. اللہ تعالیٰ اس شاعری کو آپ کے لیے وسیلہ نجات بنائے گا انشاءاللہ. تو بہت شکریہ. میں باقی بہنوں اور بھائیوں سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ فون کالز کے ذریعے پروگرام میں حصہ لیتے رہا کریں، کیونکہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے. اب میں اس کے بعد چونکہ شاعری تو ہم نے ابھی احسان بھائی سے اتنی خوبصورت شاعری اہل بیت اطہار پہ سنی، تو ہمارا جو پروگرام کا سیگمنٹ ہے اس میں ہم نہج البلاغہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. آج خطبہ نمبر 23 کی باری ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اسے پڑھوں. امام اس میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے مقسوم میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے اسے لے کر فرمان قضائے آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات. لہذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال و نفس میں فراوانی و وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کبیدگی خاطر کا سبب نہ بنے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنی رحمت کے ذریعے اگر کسی کو مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور دیکھنے والے اس مال اولاد کے رزق کی وسعت دیکھتے ہیں تو کبیدگی خاطر کا سبب نہیں ہونی چاہیے. وہ وسعت وہ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اور تم اس کے لیے رنجیدہ مت ہو کہ اسے دے دیا اور مجھے نہیں ملا. پھر فرماتے ہیں جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے تو اس کے تذکرہ سے اسے آنکھیں نیچی کرنا پڑے، اور جس سے ذلیل آدمیوں کی جرت بڑھے وہ اس کامیاب جواری کے مانند ہے جو جوئے کے تیروں کا پاسا پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو اور پہلے نقصان ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہو جائے. یعنی انسان برے اعمال سے دور رہے تو یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں عارف بات کر رہا ہوں. جی عارف، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کا گرجان بہت اچھا ہے، اس کو جاری رکھیں اور ملاب کو صحت اور سلامتی دے، اور اس طرح تعلیمات اہل بیت کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں. خصوصاً اس دنیا کی حصے میں پہلی بار یہ سنایا تو اچھا مجھے بہت اچھا لگا، اور اللہ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. عارف کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب کے لیے آئے یہاں؟ میں بیسکلی ابھی تو اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ابھی آگے جاب کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ ابھی اس کے لیے میں نے اپلائی کیا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ اس میں مجھے کامیاب کرے اور مجھے جاب دلوائے. انشاءاللہ اللہ پروردگار آپ کو بہت ترقیاں دے اور بہت تعلیم میں آپ آگے جائیں اور اپنی جابز میں آگے جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حوصلہ دینے کا شکریہ. بہت مہربانی بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ فلاڈیلفیا سے جو نام مجھے سمجھ آیا، عارف بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ عارف کی صلاحیتوں میں
اور ان کی صحت و سلامتی میں اور اضافہ کرے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. انہوں نے حوصلہ دیا اور آج پہلی دفعہ پروگرام دیکھا تو انہوں نے اس پروگرام کو سراہا، اس لیے ان کا بہت شکریہ. یہ دیکھیے آپ لوگوں کا حوصلہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے فون کالز ہوتے ہیں جو اور پڑھنے والے کو اور بیان کرنے والے کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کی صلاحیتیں اور نکھرتی ہیں. اور جب ظاہر ہے پازیٹیو آپ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے اور حوصلہ اسی طریقے سے بڑھتا ہے. اور آج میں یہاں پہنچی ہوں، اتنے ماشاءاللہ سے پروگرامز ہو گئے، اتنے عرصہ اتنا زمانہ بیت گیا آپ سے بات کرتے ہوئے، اور اب ہمارا یہ ایک پیام زینب کا ایک کنبہ ہے اور اس کنبے کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں اور زندگی کی بات کرتے ہیں. زندہ معاشرہ وہی ہوتا ہے جو زندگی کی بات کرتا ہے، زندہ قدروں کی بات کرتا ہے، زندہ اقدار کی بات کرتا ہے. اور ہم تو کربلا والوں کو یاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے زندگی ملتی ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے موت کو ٹھکرا کر موت کے منہ پہ ایسا تھپڑ مار دیا کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اور زندگی کو انہوں نے جینا بتا دیا، دنیا کو جینا کیسے چاہیے یہ سکھا دیا. بہرحال امام علی مقام امام علی علیہ السلام کا خطبہ آگے پڑھنے کی میں جو ہے وہ شرف حاصل کر رہی ہوں. آگے امام فرماتے ہیں، اس طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک دامن ہو وہ اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا اس نے دوسروں کو اپنے لیے وارث بنا دیا. یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس شکل میں اس کے یہاں کی نعمتیں ہی اس کے لیے بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہے اور اولاد بھی، اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار ہے. بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشت زار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے، یعنی اس دنیا کے لیے بھی مال دیتا ہے اور وہ اتنے نیک کام کرتے ہیں اور اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے بھی ان کی کھیتی اعمال کی ہری بھری رہتی ہے. اور بعض لوگوں کے لیے ایک ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے، جتنا اللہ نے ڈرایا اتنا اس سے ڈرتے رہو اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے. عمل بے ریا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالہ کر دیتا ہے. یعنی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی عمل کرتے ہو تو اس عمل کو صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. ہم جو کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی یاد کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں مولا آگے چل کے، ہم اللہ سے شہروں کی منزلت، نیکیوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں. شہیدوں کی منزلت، نیکیوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں. اے لوگو، اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلہ والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق و مہربان ہوتے ہیں. اللہ جس شخص کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھتا ہے. تو دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اس میں امام نے عمل بے ریا کے بارے میں فرمایا اور حسد سے دور رہنے کے لیے فرمایا اور نیکی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف اس دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دنیاؤں کی نعمتیں دیتا ہے. اور تمہارا کیا فرض بنتا ہے کہ تم خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بہرحال اب اس کے پروگرام ہمارا چونکہ اپنے
اختتام کی جانب جا رہا ہے، مجھے یہاں یاد آ گیا شمع بہن نے سفر کی بات کی ہے، سفر کی مصیبتوں کی بات کی ہے، سفر کی تکالیف کی بات کی، تو میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گی کہ سفر کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے۔ دیکھیے سفر میں چونکہ رسول خدا بھی بیمار ہوئے، پھر اسیران کربلا کی سختیاں ہیں، اس میں جناب سکینہ اسلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، رسول خدا اسلام اللہ علیہ کی رحلت اس میں آ جاتی ہے، ان کی شہادت اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جناب زینب عالیہ کی اس میں شہادت واقع ہوتی ہے۔ تو سفر کے مہینہ ابتلا کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، مصائب کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور کربلا کے چونکہ واقعہ کے بعد آفٹر ایفیکٹس اس میں محسوس ہوتے ہیں، اس لیے سفر کے مہینے میں صدقہ دیجیے اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے اور اللہ کی عبادت کیجیے۔ بہرحال اب میں یہاں محسن نقوی کی نظم حسین اور کربلا بھی جاتے جاتے سنانا چاہتی ہوں۔ امام علی مقام کے بارے میں فرمایا محسن نقوی نے، تجھ پر میرا سلام ہے دشت بے گیا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت بے گیا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر، آیا ہوں رفتوں کی تمنا لیے ہوئے، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ کربلا آگے سے سرزمین کربلا کیا جواب دیتی ہے، اے اجنبی ٹھہر مجھے دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، میری حدوں سے جلد گزر جا با احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، اپنا مرض بتا میں بڑا کار ساز ہوں، اے نینوا اداس نہ ہو حوصلہ نہ ہار، لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی، میں خود اجڑ کے تجھ کو بساؤں گا اس طرح، تیری سحر بنے گی میری شام زندگی۔ میں درمیان میں کچھ بند اس کے حذف کر رہی ہوں، پھر آگے امام ہی کا میں آگے بیان پڑھ کے سناتی ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو صرف تباہی سے پیار ہے، میرے ہی دم سے عرض تولا بنے گی تو، میں اس طرح پڑھوں گا یہاں آخری نماز، رتبے میں مثل عرش معلا بنے گی تو۔ اے خاک بے ثمر میرا اعجاز دیکھنا، ایک بار میرے ساتھ ذرا مسکرا کے دیکھ، ضامن ہو تجھ کو خود سے بڑھ کر بساؤں گا، اے خطۂ اداس مجھے آزما کے دیکھ۔ اس کا میں آخری بند پھر پڑھنا چاہوں گی، آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے، کربلا سرزمین کربلا کو کہتے ہیں، آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے، گستاخیاں نہ کر کے شہ مشرقین ہوں، لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر قیام، اتنا بھڑک رہی ہے تو سن میں حسین ہوں۔ اس میں چونکہ زمین کربلا منع کرتی ہے کہ شاعر کا یہ تخیل ہے کہ یہاں انبیاء نے بھی دکھ اٹھائے اور یہاں حسین علیہ السلام کو شہید ہونا ہے، اس سرزمین یہ ابتلا کی دکھوں کی سرزمین ہے، یہ بلاؤں کی سرزمین ہے، اور اس لیے آپ یہاں قیام نہ کریں۔ بہرحال آج کا پروگرام اس کے ساتھ ہی میں اختتام کی جانب لے جاؤں گی۔ جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، انسان کیوں پیدا کیا گیا، اور اس کے پیدائش کا جو مقصد ہے اس نے کس طرح حل کرنا ہے، اور واپس انسان نے کہاں جانا ہے۔ اگر ہم اپنے ساتھ یہ سوال کریں کہ دنیا میں کیوں آئے، کیا مقصد ہے، کہاں سے آئے اور واپس کہاں جانا ہے، تو انسان کو پھر اپنی وجہ خلقت معلوم ہو جائے گی کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب یہ عبادت بے دلیل ہے کہ وہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانے دی، وہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر لٹا دیے، وہ جنہوں نے اللہ کے لیے بچے قربان کر دیے،
کہ البتہ ہم آزمائیں گے کمی سے جان کی، مال کی، اولاد کی، اور دشمن کے خوف سے اور بھوک سے اور پیاس سے۔ مگر اے میرے حبیب، خوشخبری دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ تو میری رضائیں انہی لوگوں کے واسطے ہیں۔ تو دیکھیے خلیل اللہ نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے۔ اللہ نے اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اب جب تک کوئی مسلمان اپنے فریضہ حج کے لیے جائے، قربانی نہ دے، تو اس کا حج قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی حج نہیں بھی کرنے گیا تو اللہ کے خلیل کی اس قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری قربانی کے جانوروں کے خون اور گوشت سے کوئی مطلب نہیں، میں تمہارا خلوص دیکھتا ہوں۔ تو ابھی جو احسان بھائی نے اتنے خوبصورت انداز میں جو اشعار پڑھے، میں جو شعر کا مطلب بتاتی ہوں، آج احسان بھائی کے اشعار کا مطلب بتا کے اپنے لیے بہت خوشی کا مقام پیدا کروں گی کہ دونوں امور انتہا، دونوں مثال بے مثال، شمر و یزید تیرگی، مولا حسین ماہتاب۔ اب دیکھیے اس میں انہوں نے بہت خوبصورت تراکیب استعمال کی۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی مقصد کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ میں بتانا چاہوں گی، اور وہ ہے اس کا متضاد، یعنی اس کا تضاد دیکھیے۔ اگر آپ نے روشنی کو سمجھنا ہے تو اس کا تضاد اندھیرے کو دیکھیے۔ اگر آپ نے جہالت کو سمجھنا ہے کہ جہالت کیا ہے تو آپ اس کے تضاد علم کو دیکھیے۔ علم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے تضاد جہالت سے نفرت کیجیے، اور رحم کو دیکھنا ہے تو اس کا تضاد ظلم کو دیکھیے۔ لہذا شخصیت کے اگینسٹ جو چیز جاتی ہے، کردار کی مخالفت میں جو چیز جاتی ہے، اسے دیکھیے، اور کسی کردار کی عظمت جو ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے مقصد سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا مقصد اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور امام علی مقام کا جو کردار ہے وہ روشن ماہتاب کی طرح ہے، اور شمر و یزید کا جو کردار ہے وہ تیرگی ہے، اندھیرا ہے۔ اور جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں تیرگی ہوگی، یقیناً وہاں ظلم ہے، اور جہاں روشنی ہے وہاں اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا نور ہے، وہاں علم ہے، وہاں حلم ہے۔ کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم اور حلم سے نوازا ہے، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، لہذا ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اپنی خلقت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں ہر وقت یہاں سے اپنی رخصت ہو جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک یہ دنیا ہے جس میں چند گھنٹے، چند لمحے لگیں گے ہمیں، کہ جب ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ ابھی آئے ابھی چل دیے، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والی ابدی زندگی ہے جس میں ہم نے رہنا ہے۔ لہٰذا ہمارے مقاصد اونچے ہونے چاہیے، ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنے مقاصد اور عزائم کو بلند رکھنے کے لیے بلند شخصیات کو ماننا ہوگا، بلندیوں کی طرف دیکھنا ہوگا، بلندی والوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اسی طریقے سے اپنا تعاون جاری رکھیں، المہدی فاؤنڈیشن کے ممبر بنیے، اور اپنے مالی تعاون سے بھی نوازیے، اخلاقی تعاون سے بھی نوازیے، اور اسی طریقے سے اپنے فون کالز کے ذریعے میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ کیا آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے؟ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، صحت سلامتی کے ساتھ رہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کی بہن اندلیب زہرا مرزا۔